السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ بہت ہی مبارک مہینہ اور مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اب اس کے اندر کرنا کیا ہے، ہم فوراً موضوع کے اوپر آتے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جس قوم کا علم ٹھیک ہوتا ہے اور اس کا عمل ٹھیک نہ بھی ہو تو اس کے تو راہ راست پہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی قوم کسی فرد کا علم غلط ہو جائے، انفارمیشن غلط ہو جائے، تو اس کی تو راہ راست پہ آنے کے، پٹری پہ آنے کے، ٹریک پہ آنے کے اس کے کوئی چانسز نہیں ہوتے۔ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے شربت ہے نا، ہم کوئی بھی شربت پیتے ہیں، ایک آدمی شربت پیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ شراب پیتا ہے، لیکن وہ شراب پینے کے بعد کہتا ہے کہ کسی نیک دوست کے پاس جاتا ہے اور اس کے جائے کہتا ہے کہ مولوی صاحب، حضرت صاحب میرے لیے دعا کریں، میں شراب کا عادی ہوں، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ اب اس آدمی کے تو اس شراب کے چھوڑنے کے چانسز ہیں، کیونکہ وہ شراب کو غلط سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے۔ گناہ کو گناہ تو سمجھتا ہے، غلط کو غلط سمجھتا ہے۔ اس کا ایٹ لیسٹ علم ٹھیک ہے، عمل ٹھیک نہیں ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کی نیت ہے۔ اب دوسرا بندہ آتا ہے، جی جاوید، اسلم، کوئی بھی، ہم مثال کے طور پہ اسلم، کوئی بھی، زید، یہ عربی کے اندر زید کا بڑا نام چلتا ہے، اور وہ کہتا ہے اوے کوئی نہیں، شراب شربت ایک ہی شے ہے میرے نزدیک، شراب شربت جو ہے وہ ایک ہی شے ہے، وہ بھی پانی ہے، اے بھی پانی ہے۔ اس آدمی کے شراب کے چھوڑنے کے جو چانسز ہیں وہ بالکل کم ہے، وہ اس کو غلط ہی نہیں سمجھ رہا۔ کو کسی بھی قوم کا علم ٹھیک ہونا پہلی چیز ہے، پہلی ہے، یعنی ون کلاس ہے نا، یہ وہ چیز ہے، علم کا ٹھیک ہونا۔ جب علم ٹھیک ہوتا ہے تو پھر عمل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسری، جب علم نکل جاتا ہے، جب دین نکل جاتا ہے نا، پھر اس کی جگہ رسمیں آ جاتی ہیں، رسم و رواج دین کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ میں نے تمہیدی بات اس وجہ سے باندھی ہے کہ ہم ہر موقع کے اوپر، ہمارا جو معاشرہ ہے سمیت میرے، خوشی کا موقع ہے، محرم کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، ربیع الاول آتا ہے، اور کوئی بھی، ہم رسم و رواج کے اندر بری طرح سے گھرے جا چکے ہیں۔ ہر چیز پہ رسم، ہر چیز کو جو ہے نا وہ رسموں کے اندر گھرے۔ اور آپ مقصد محرم سمجھیں، مقصد اہل بیت کو سمجھیں، ان کی مقصد حیات کو سمجھیں کہ انہوں نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ نام ہم حضرت حسین، حضرت حسن کا لے رہے ہیں، اور ہم کام وہ کر رہے ہیں جو یزید کے لشکر کر رہا ہوتا تھا۔ پہلا کام ہے کہ ہم اپنا علم کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے حضرت حسین کو ماننا، آمد حسین، حضرت حسین، ایک ہے مقصد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام۔ وہ مقصد کیا تھا کہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے وہ ظلم کا ساتھ نہیں دینا، کسی بھی موقع۔ اب ظلم کا نام آتا ہے تو ہم فوراً سمجھتے ہیں تو ظلم اور عدل حکومت کا کام ہے۔ نہیں بھائی، میں اگر اپنے گھر کا سربراہ ہوں، میں اگر اپنے گھر کا بڑا ہوں، بڑا بھائی ہوں، خاوند ہوں، باپ ہوں، تو میری بھی رعایا ہے، میرے بچے جو مجھ سے، میرے بھانجے، میرے بیوی، میرے گھر کے اندر ملازم ملازمہ، میں ان کے ساتھ عدل کا سلوک کروں، حسن سلوک کروں۔ یہ پیغام حسین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے کام ہے محرم کے اندر۔ اور دوسرا، اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر میرے گھر کے اندر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو میں اس ظلم کو ختم کروں۔ اگر میں کسی کمپنی میں کام کر رہا ہوں اور اس کے اندر ظلم ہوتے دیکھ رہا ہوں تو میں اس ظلم کو ختم کروں، عدل کروں۔ اگر میں کہیں پہ کسی کاروبار کے اندر ہوں تو اس کے اندر سود سے بچوں، رشوت سے بچوں، حلال رزق کماؤں۔ یہ ہے جو کرنے کے کام ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو وہ کریں جو حضرت حسین روز کیا کرتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ روز حضرت حسن اور حسین کو یاد کریں، صرف محرم میں نہیں، پورا سال ان کو یاد کریں، پورا سال ان کے نقش قدم کے اوپر چلیں۔ اور ایک بہت بڑا پیغام کربلا یہ بھی ہے، وہ کیا ہے کہ جب کربلا کی جب جنگ چل رہی تھی
تو اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا. ظہر کی نماز کا وقت تھا، بہت لمبا واقعہ آپ لوگ سن رہے تھے، میں صرف پیغام بیچ میں سے بتانا چاہ رہا ہوں. ظہر کی نماز کا وقت ہوا. شمر جو یزید کے لشکر کا اس وقت انچارج ٹائپ بندہ تھا، اس کو جا کے کہا کہ جنگ روک دو، ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے. اس بدبخت نے کہا کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ جن کے طفیل نماز ملی ہے انہیں کی نماز نہیں ہوتی، کیسی تمہاری عجیب احمقانہ باتیں ہیں. بہرحال جنگ نہیں رکی اور انہوں نے تلواروں کے اندر اوپر تلواروں کا سایہ اوپر ہے، وہ کہتے ہیں زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے. تو انہوں نے پھر بھی جنگ کے دوران بھی نماز پڑھی. اگر کہیں پوری اسلامی تاریخ کے اندر موقع تھا نماز کو چھوڑنے کا، قضا کرنے کا، تو وہ یہ موقع تھا کہ جب جان کے لالے اور لاشیں اور شہید ہو رہے ہیں، تو ظہر کی نماز پھر بھی حضرت حسین نے قضا نہیں فرمائی. کا آدھا لشکر نماز پڑھے گا اور باقی کا آدھا لشکر جو ہے وہ جنگ لڑے گا. پھر اس کے بعد وہ آدھا لشکر آئے گا، وہ نماز پڑھے گا، یہ ظہر کی نماز کی بات کر، اور باقی کا لشکر جو ہے وہ جنگ لڑے. ظہر کی نماز قضا نہیں کی. تو یہ پیغام ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ظالموں، ہم نے جو ہے وہ جنگ کے دوران پیاس اور دھوپ اور تپتی اور جنگ اور جو ہے وہ خوف کے عالم میں ہم نے نماز نہیں چھوڑی تھی. تم لوگ اے سیوں کے اندر بیٹھ کے نماز چھوڑ دیتے، نیند کی خاطر نماز چھوڑ دیتے، فجر ہی اڑا دیتے ہو. میرا تعلق سائی وال سے ہے، میں جا رہا ہوتا ہوں فریڈ ٹاؤن میں بلال مسجد، اکثر سناٹا چھایا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی قبرستان سے گزر کے اپنی بلال مسجد کو جا رہا ہوں. تو یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو نماز نہیں چھوڑی تو ہم بھی نہ چھوڑیں. تو یہ مقصد ہے کہ نماز کا اہتمام ہر حال میں کرنا ہے، بیماری میں بھی کرنا ہے، خوشی میں بھی کرنا ہے، اور ہر حال میں کرنا ہے. یہ پیغام ہے، بیسک 2 پیغام میں دے رہا ہوں. اب میں ساری بات کا آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیتا ہوں. پیغام کیا کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے ہر جو جس شعبے میں میرا بھائی بہن بڑے چھوٹے میری بات کو جو بھی سنے، تو اپنے شعبے کے اندر عدل اور انصاف کو زندہ فرمائیں. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیں. آپ نے فرمایا قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ایک عدل کا فیصلہ، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عدل کا فیصلہ قیامت والے دن 60 سال کی عبادت سے بہتر ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ایک عدل کا فیصلہ، ایک عدل کرنے والا خاوند، ایک عدل کرنے والا جج، ایک عدل کرنے والا SHO، ایک عدل کرنے والی ماں بہن. چلیں یہ عہدے تو ہمارے، لیکن کوئی مائیں بھی تو بات سن رہی ہیں نا. ایک عدل کرنے والی بڑی بہن، ایک عدل کرنے والا بڑا بھائی، اس کا ایک عادلانہ فیصلہ عابد کی 60 سالہ عبادت سے افضل ہو جائے گا. اور عادل بادشاہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا. اور ظلم، یعنی جو یزید کا لشکر ابن زیاد ظلم ہے نا، تو جو ظلم کرنے والا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ. جو ظلم ہے نا، یہ قیامت والے دن اندھیرا بن کے سامنے آئے گا. اندھیرے کا اندازہ آپ جب یہ لائٹیں آف کر کے نا ذرا 5-6 گھنٹے اپنے کمرے کو آف کریں، بجلی آف کریں، AC آف کریں، پنکھا آف کریں، اور پھر آپ ذرا 5-6 گھنٹے اس میں رہیں، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ظلم کسے کہتے ہیں. اور یہ تو ہے دنیا کا اندھیرا. وہ جو آخرت کا اندھیرا ہوگا وہ اس سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگا. اس کی جو تاریکی ہوگی وہ اس سے بہت گنا زیادہ. یوم القیامہ، قیامت والے دن، اس ظلم کا بہت زیادہ ہمیں جس کو کہتے ہیں نا بھگتنا پڑے گا اسے. اور منیمم جو ہے نا، منیمم اس ظلم کا جو نتیجہ نکلے گا، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم ظلم کر کے، کبھی کس کے اوپر ظلم کر کے، کچے رنگ کو پکا رنگ، کبھی کس کو دھوکا، کبھی کس کو فراڈ،
یہ کیا ہوگا؟ یہ تب پتہ چلے گا جب قبر میں یہ سام بچھو بن کے سامنے آئیں گے، تب پتہ چلے گا کہ پیسے کتنے بچے، 4 آنے بچے یا کیا ہوا۔ اگر کوئی کروڑوں روپیہ بچا کر بھی کروڑوں روپیہ ظلم کر کے کما رہا ہے، وایا سود، وایا دھوکہ، وایا فریب، وایا فراڈ، ایک تو وہ بس نامی شامی ہے حضرت حسین کے ساتھ، عمل وہ یزید والے کر رہے ہیں، دوسرا چھوڑیں گے نہیں اللہ تعالیٰ اس کو، کیونکہ جو حقوق العباد کی کچہری ہے نا، 3 کچہری ہیں، ایک حقوق اللہ کی کچہری، ایک حقوق العباد کی کچہری، اور ایک جو ہے وہ ایک اور کچہری ہوگی، اس میں جو سب سے سخت ہے وہ حقوق العباد کی کچہری ہوگی۔ اللہ کہیں گے یہ معاف کرے گا تو میں کروں گا، یہ نہیں کرتا تو میں نہیں کروں گا۔ اللہ کی جو اپنی کچہری ہے نماز کی، اور وہ تو تھوڑی بہت کم ہوگی، لیکن یہ جو حقوق کی ادائیگی یہ کچہری بڑی سخت ہوگی، اور اس وقت آپ کو جو کرنسی، جو روکڑا یا پیسہ دینا پڑے گا نا، وہ پتہ ہے کون سا دینا پڑے گا؟ وہ آپ کو دینا ہوگا اپنی نیکیاں جو آپ نے مشقت سے کمائیں، یہ ساری نیکیاں چاہیں گی۔ وہ نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی پھر کیا ہوگا؟ اگلے کے گناہ جو ہے آپ کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو محرم کے اندر جو ہے اس کا جاننا ضروری تھا، لیکن ہم پتہ نہیں کن چکروں کے اندر پڑ جاتے ہیں اور کن کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں، حالانکہ جو یہ چند کرنے والے کام ہیں۔ اب ساری بات کا خلاصہ، حضرت حسین عدل کا ساتھ دیا ہر حال کے اندر، میں بھی نیت کروں آپ بھی کریں، ہر شعبے کے اندر، چاہے تجارت ہے، چاہے ملازمت ہے، اور چاہے حکومتی ادارے ہیں، چاہے ہمارا پرسنل بزنس ہے، چاہے ملازمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملازم اگر اپنا کام ٹھیک طرح سے کرے، اپنے مالک یعنی باس کو بھی راضی رکھے، عبادات بھی ٹھیک طرح کرے، ہر عمل کا ڈبل اجر ملے گا۔ اور دوسرا پھر آپ نے حضرت حسین نے جیسے نماز کو نہیں چھوڑا، جی ہاں کسی حال میں نہیں چھوڑا، تو میں بھی آج سے نیت کر لیں۔ اور میں ایک گر کے طور پہ یا ایک نسخے کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں ان کے لیے جو بالکل ہی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے بلکہ جمعہ بھی کبھی کبھی پڑھتے ہیں، یہ صرف ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ان کے لیے یہ بات نہیں کر رہا۔ جو سرے سے نماز ہی نہیں نہ پڑھتے، ان سے میرے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ یار 2 نمازوں سے شروع کر لو، شروع تو کرو۔ ایک ہے 5 ہی نہ پڑھنا، ایک ہے چلیں 2 پڑھ لیں 3 نہ پڑھیں، شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ اس نسخے پہ عمل کریں گے تو آپ 5 کے اوپر بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی، اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر۔ طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان۔ ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس، جیون سٹی، سفاری سٹی اوکاڑا، الرصاف ولاز، ایڈن گارڈن، گلشن زینب، فرید ایونیو، الحمرا بلاک، ساہیوال اسٹیٹ، and new project in Arifala Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین و علیہم السلام دونوں جنت کے سردار ہیں۔
یہ آپ نے تب بات فرما دی تھی جب دونوں یہ چھوٹے چھوٹے تھے، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک دم سے آپ خطبے سے یہ کرسی سے ممبر سے اترے اور ایک دم سے ایسے گئے، ایسے نا اس طرف گئے، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے یوں مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو اٹھایا اپنی گود کے اندر اور ممبر کے رائٹ سائڈ پہ بٹھایا، ٹھیک، اور پھر آپ نے خطبہ شروع کری۔ یہ جمعے کا خطبہ چل رہا ہے، جمعے کا، دو جہاں کا سردار جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور سامنے سننے والے وہ ہیں جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، صحابہ کرام، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر خطبہ آپ نے روکا، پھر آپ ممبر سے اترے، آگے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، گود میں اٹھایا اور ممبر کے اپنے لیفٹ سائڈ پہ بٹھایا اور پھر خطبہ شروع کیا۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ اب آپ کو، ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت حسن اور حسین دونوں چھوٹے بچے تھے، چھوٹی عمر میں تھے، تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قیام کی حالت میں ٹانگیں ایسی ہوتی تھی، بیچ میں تھوڑا سا گیپ تھا، وہ جو گیپ تھا اس گیپ سے حضرت حسن ادھر آ رہے ہیں، حضرت حسین ادھر جا رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ ادھر آ رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ چل رہا ہے، جب قیام ختم ہوتا تھا وہ سائڈ پہ ہو جاتے تھے۔ دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ، آپ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر تھے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام ان کے کمر کے اوپر جو ہے وہ چڑھے اور کافی دیر پھر چڑھے رہے، کافی دیر۔ ایک صحابی عبداللہ بن مسعود غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک آنکھ ایسے اٹھا کے نا جیسے سجدے میں ہلکا، کیونکہ کافی لمبا سجدہ ہو گیا تھا، مختلف طرح کے خیال جیسے مقتدیوں کو پھر آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے، آپ کیوں نہیں سر اٹھا رہے؟ تو انہوں نے غور سے دیکھا تو حضرت حسین آپ کی کمر مبارک کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ہاتھ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیچھے سے ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے اس ہاتھ کو پیچھے کیا کہ بھئی میرے بچے کو نہ چھوڑو، یہ اترے گا تو میں بھی اپنا سجدہ ختم کروں گا، میں بھی اپنے سجدے کو تبھی ختم کروں گا جب وہ جب اترے تو پھر آپ نے سجدہ۔ یہ 3-4 واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو، یہ میں محرم کے حوالے سے اب جو اصل کام ہے نا وہ کرنے والے والدین کے لیے، خاص طور پہ باپ، خاص طور پہ ماں جو آج کل ٹائم نہیں دیتے اپنے بچوں کو موبائل کے حوالے کر دیا، خود بھی موبائل کے حوالے ہو گئے، اور ایسا اس موبائل نے پھر جو ہے وہ گھروں کی جو زندگی ہے نا وہ بالکل ہی تباہ کر دی، بیوی کا پارا چڑھ رہا ہوتا ہے، بچے علیحدہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور پھر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سکون کے لیے پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ کیا ہے؟ عدم تربیت ہے۔ اب اپنے نبی کا ارشاد، آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو یا اپنے چھوٹوں کو قرآن سکھاؤ۔ قرآن تب سکھائے گا جب خود سیکھا ہوگا، اور آپ کو نہیں پتا 15ویں سپارے میں کیا لکھا ہے، 20ویں سپارے میں کیا لکھا ہے، بس وہ قرآن رہ گیا ہے، جب وہ کسی کی رخصتی ہونی ہے اس کے سر پہ رکھ دیں، یا قسمہ چکا ناچتے ہو عدالت میں، بس قرآن کا یہ مقصد تھا قرآن پاک کا؟ یہ تو مقصد نہیں تھا۔ قرآن پاک کا مقصد تھا آپ اس کو پڑھتے، آپ اس کو سمجھتے، آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے، اس کے مطابق عمل کرتے، آخرت کو ترجیح دے رہے ہوتے، سچائی دیانتداری کے ساتھ چل رہے ہوتے، نماز کا اہتمام کر رہے ہوتے، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کا اہتمام، یہ قرآن کے بنیادی مقصد تھے، اللہ کے ساتھ لو لگا رہے ہوتے، اللہ سے پیار کر رہے ہوتے۔ قرآن سکھاؤ، اور وہ محبتی، میری محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور وہ محبت اہل بیتی، اور اہل بیت کی بھی محبت سے مراد ہے یعنی ان کی زندگی، تو خود کو ان کی زندگی کا پتہ ہوگا تو پھر ایک واقعہ کربلا تو صرف حضرت حسین کی زندگی میں نہیں آیا نا، ان کی روزمرہ کی زندگی، ان کے روزمرہ کے معاملات کو دیکھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ وہ تو صبح فجر میں اٹھے ہوتے تھے اور ہم 10-11 بجے اٹھ رہے ہیں، وہ تو عشاء کے بعد سو جاتے تھے، تمام اہل بیت جو ہے عشاء کے بعد سو جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا مسامرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد فضول گپ شپ نہ لگائیں، ہمارا دن ہی رات کو چڑھ رہا ہوتا ہے، ساہیوال کیا، لاہور کیا، اسلام آباد کیا، پورا پاکستان، پوری امتیں
پورا پاکستان جو ہے 22 کروڑ جو ہے عوام جو ہے وہ اس کے اندر ہے کہ وہ جو ہے وہ رات کو جاگ رہی ہے، دن کو سو رہی ہے۔ تو اہل بیت تو ایسے نہیں کرتے تھے۔ اب محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ اب ایک وہ محبت کا پیمانہ ہے، وہ میرا اور آپ کا مقرر کر دے گا۔ ایک وہ محبت کا پیمانہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، پہلا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بولو تو سچ بولو۔ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں تو میں بھی، اللہ بھی پیار کریں گے اور اللہ کے رسول بھی اس سے پیار کریں گے۔ اب یہ پہلا پیمانہ ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اکثر سائیوال، اکثر آؤٹ ہو گئے اس پیمانے سے۔ اگر تو اس پیمانے کے اوپر ہم ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر جھوٹ اور 2 نمبری اور پھر ہم بس زبانی کلامی محبت ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو کیا کرے؟ امانت میں دیانت داری اختیار کرے۔ یہ آپ نے فرمایا خیانت نہ کرے، وقت کے اعتبار سے بھی خیانت نہ کرے، پیسے کے اعتبار سے خیانت نہ کرے، کسی بھی اعتبار سے خیانت نہ کریں۔ جو مجھ سے، یعنی حبیب اللہ، اللہ کے رسول، مزمل، مدثر، ماہی، ہاشم، جو بھی ان سے پیار کرتا ہے، اہل بیت سے جو بھی پیار کرتا ہے، اور صحیح اگر محرم منانا ہے تو امانت میں دیانت داری کرے۔ تیسرا آپ نے فرمایا فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، جو بھی پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ بھی پیار کریں گے، اللہ کے رسول بھی پیار۔ اب پڑوسی جو بھی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ آپ کے مسلک کا ہے، چاہے وہ کسی بھی ہمارے یہاں مذہبی فرقہ واریت بہت ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، اس فرقہ واریت کو ہم ختم کریں۔ اگر ہم حضرت حسین سے پیار کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، تو پیغام رسول اللہ یہی ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کریں، فرقے واریت کو ختم کریں، کسی سے نفرت نہ کریں۔ یہ تیسرا ہے۔ اور اگر ہم اہل بیت سے ان کو واقعی مانتے ہیں تو ان کی بات کو بھی مانیں نا۔ ان کی بات کیا ہے؟ کہ جو بھی پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یہودی پڑوسی ہے، پڑوسی یہودی ہے۔ یہودی پڑوسی جب بھی گھر میں گوشت پکتا تھا شوربہ بڑھا کے اس کو پہنچا دیتے تھے۔ اور ایک بزرگ ہیں بہت بڑے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جی، ان کا جو پڑوسی ہے وہ شراب بھی پی رہا ہوتا تھا۔ کتنے بڑے وہ بزرگ ہیں، جو لوگوں نے جانتے ہیں انہوں نے ان کا پتہ، بہت اللہ والے، بہت بڑی علمی شخصیت۔ ان کا جو پڑوسی ہے جو شراب بھی پی رہا ہے اور ہر وقت ایک شعر کہہ رہا ہوتا تھا۔ وہ شعر کیا ہے؟ بس اپنی بات اب ختم کرتا ہوں کہ بندہ، پنجابی میں ہے، بندہ میں بہت وڈا لیکن لوکی میری قدر نہیں کر دے۔ ہر وقت وہ یہ شعر پڑھ رہا ہو، بندہ میں بہت وڈا لوکی میری قدر نہیں کر دے، بندہ میں بہت وڈا لوکی میری قدر نہیں کر دے۔ شراب پی رہا ہوتا تھا۔ اب امام ابو حنیفہ وہ آدمی ہے جن کے فتوے پہ اس وقت بھی اکثر امت چل رہی ہے۔ ایک دفعہ پولیس آئی، اس کو اٹھا کے لے گئی، اس شرابی کو تھانے میں لے کر گئی، اس کو جا کے اٹھایا تو امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا، ننگے پاؤں تھانے چلے گئے، شرط پولیس کو کہتے ہیں، پولیس اسٹیشن چلے گئے، پوچھا کیا ہوا اس کو؟ کہا جی آپ ہی کی وجہ سے اٹھایا ہے، اونچی اونچی چلا رہا ہوتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، آپ ماشاءاللہ اتنے اللہ والے، اتنی علمی شخصیت، آپ کو تنگ کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اگر میری وجہ سے اٹھایا تو میری وجہ سے ہی اس کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، یہ ہے پڑوسی کے ساتھ سلوک۔ اس کو چھوڑا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ایسے، اب اس کو لے کر آ رہے ہیں اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سننے والا جملہ ہے کہ دیکھ لوکاں نے تیری قدر نہیں کی تھی، میں تے تیری قدر کیتی ہے نا، لوکاں نے تیری قدر نہیں کی تھی، میں تے تیری قدر کیتی ہے نا۔ اس کو لے کر آئے، اس نے توبہ کی، شراب سے توبہ کی اور ایک ایمان عمل والی اچھی سنت والی زندگی گزارنا شروع کی۔ یہ وہ اخلاق ہیں جو حضور نے سکھلائے تھے، جو ہم پڑوسیوں کے ساتھ کریں۔ آج تو ہم پڑوسی عجیب وہ ایک لڑائیاں اور بالکل ہی جو ہے ہر وقت آتا ہے، پڑوسی کی تکلیف کو بھی برداشت کریں، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے۔ یہ جب پڑوسی زیادتی کرتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے یہ باتیں کرنا آسان ہے، سننا بھی بڑی بات ہے، سن لینا بھی بڑی بات ہے، لیکن عمل کرنا اصل چیز عمل ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، امید ہے کہ آپ ان 2 باتوں پہ غور فرمائیں گے جو کہ قرآن کے ساتھ جڑیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائیں، اور محبت کا یہ پیمانہ میں نے آپ کو بتایا، سچائی، دیانتداری اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اور اہل بیت کی زندگی پڑھیں تبھی آپ ان سے محبت کریں گے۔ دیکھیں انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اور کیسے اپنے نفس کا وہ جلوس نکالتے تھے، اور کیسے حرام سے بچتے تھے۔ ہم سے تو صرف اتنا مطالبہ ہے پیغام محرم کہ حرام سے بچیں، ہر اعتبار سے کبیرہ گناہوں سے بچیں، اور ان جیسی زندگی گزاریں جیسے انہوں نے اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کیا۔ ہمیں بھی اللہ کے حکم کے اوپر جو کرنا پڑے کر دیں، جو کرنا پڑے کر دیں، یہی پیغام حسین ہے۔